آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کی پہلی جو آیت مبارکہ ہے یہ وسیلہ کے متعلق ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ وسیلہ کے منکر ہیں، ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ چونکہ خود فرماتا ہے کہ میں بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، لہذا پھر وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ کسی داتا، کسی خواجہ، کسی ولی، کسی نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کے ہی متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ، اولیاء اعظام کا وسیلہ، بزرگان دین کا وسیلہ، نیک لوگوں کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں، اور نہ ہی کوئی یہ گناہ ہے۔ وسیلہ مانگنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی وسیلہ کا ثبوت ملتا ہے۔ تو قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ جہاں دیکھیں 6واں سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 35 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی جو علامت بتائی ہے، ایک تو وسیلہ بتائی ہے، اور دوسرا کامیابی کی علامت جہاد فی سبیل اللہ کو بتایا ہے۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی آپ نے وسیلہ کا لغوی معنی ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جا سکے اور اس کا قرب حاصل کیا جا سکے، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور علامہ جوہری آپ نقل کرتے ہیں کہ جس چیز سے کسی غیر کا قرب حاصل کیا جائے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب آیا یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہوا، رب نے فرمایا ایمان والو ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس کی بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ پہنچنا ہے، تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ جب تم یہ 3 کام کرو گے تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ کامیابی کا رستہ جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک سے ہوا۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف۔ کیا آیا انبیاء کرام، اولیاء کرام کا وسیلہ مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، امام بخاری آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندہ فرائض اور نوافل کے ذریعے
میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور میں رب جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اس کو اپنی بارگاہ خاص سے عطا کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندہ عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اب یہاں پہ کان، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کانوں سے پاک ہے، آنکھوں سے بھی پاک ہے، ہاتھوں سے بھی پاک ہے، پاؤں سے بھی پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کانوں میں اللہ کے نور کی طاقت آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں اللہ کے نور کی طاقت آ جاتی ہے۔ پھر وہ مسجد نبوی شریف میں جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے اس دور میں جہاں بجلی اور سپیکر کا سسٹم نہیں تھا، آپ نے دوران جمعہ کہا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے گروہ پہاڑ کے نیچے ہو جاؤ، اے گروہ پہاڑ کے نیچے آ جاؤ۔ 3 دن کے بعد جب وہ قافلہ مدینے واپس لوٹا تو انہوں نے کہا یا حضرت، یا خلیفہ امیر المومنین، یا سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں شکست ہونے ہی والی تھی کہ کسی اللہ والے کی آواز ہمیں پہنچی، ہم پہاڑ کے نیچے ہو گئے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی سے وہ آواز بلند کی تھی، اور ملک نہاون جو تھا وہ 3 دن پیدل مسافت تھی، 3 دن بندہ پیدل چلتا رہے، اتنا دور مسلمانوں کا لشکر تھا۔ تو اب یہاں پہ سسٹم کوئی سپیکر کا نہیں تھا، کوئی بجلی کا سسٹم نہیں تھا، حضرت عمر فاروق نے وہاں سے آواز دی، 3 دن دور جو ہے وہ آواز پہنچ گئی۔ تو یہ آواز کس طرح پہنچی؟ رب کے فرمان سے پہنچی۔ جب وہ میرے کان بن، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے پھر اس کے آنکھوں میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں اللہ کے نور کی طاقت آ جاتی ہے۔ جس کے آنکھوں ہاتھوں میں اللہ کے نور کی طاقت آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ قوت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھ بلند کیا نماز کے دوران، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ خلاف معمول جو ہے نماز میں آپ نے ایسا فعل کیا، حضور کیا نیا حکم نازل ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میں نماز پڑھا رہا تھا، میری قرات کی وجہ سے جنت کے اندر انگوروں کا ایک گوشہ تھا، اس نے جب میری قرات کو سنا تو اسے وجد آنا شروع ہو گیا، وہ ایسے ایسے حرکت کر رہا تھا، میرا دل کیا میں اسے پکڑ لوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے صحابہ میں اس گوشے کو اتار لیتا تو میری امت قیامت تک انگور کا ایک گوشہ کھاتی رہتی، گوشہ ختم ہی نہ ہو سکتا تھا۔ اب دیکھیں میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں، ہاتھ بلند کیا، اور کیا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے ہاتھ بلند کیا، میرا ہاتھ جنت تک پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، جنت، کتنی دور جنت ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بلند کیا، میرا ہاتھ جنت تک پہنچ گیا۔ تو یہ ہاتھ عام ہاتھ نہ رہا، بلکہ اس ہاتھ میں اللہ کے نور کی کیا آ گئی؟ طاقت آ گئی۔ تو جب اللہ کے نور کی طاقت آ جاتی ہے پھر وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں رہتا۔ تو اب یہاں سے اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ ہر ولی اور ہر نبی سے رب نے یہ وعدہ فرمایا، اللہ نے یہاں پہ کسی کو خاص نہیں کیا، فرمایا جب بندہ عبادت کے ذریعے میرے قریب ہو جائے، یعنی کہا نبی عبادت کے ذریعے، ولی عبادت کے، فرمایا بندہ عبادت کے ذریعے۔ اب بندوں میں ولی بھی آ رہے ہیں، بندوں میں اللہ کے نبی بھی آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب نبی اور ولی میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں پھر وہ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے، اللہ ان کی دعا کو کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں سے وسیلہ ثابت ہوا۔ اس سے واضح بڑی ہی واضح حدیث اور بھی، اس کو امام بخاری نے ہی نقل کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بخاری سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے
بنا عشق کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے انہیں بخار نہیں آتی بخاری، تو جو عشق کے بغیر بخاری پڑھتے ہیں انہیں تو بخاری آتی کوئی نہیں، اور جو عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کے پڑھتے ہیں پھر انہیں ساری بخاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ سنیں، وسیلہ مانگنا جائز ہے۔ امام بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، مال ڈنگر مر رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی۔ اے اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچے کی برکت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کے وسیلہ سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما۔ تو صحابی کہتے ہیں ابھی حضرت عمر فاروق نے دعا مکمل نہیں کی تھی، اللہ نے رحمت کی بارش پہلے عطا فرما دی۔ تو یہاں پہ صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے وسیلہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو لہذا وسیلے سے دعا مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ وسیلہ مانگنا، تیسری روایت وسیلے کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ذکر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی تھے حضرت عثمان بن حنیف۔ کیا نام تھا؟ عثمان بن حنیف۔ یہ نبینا تھے۔ اندھے اور نبینے میں فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھیں۔ اندھے اور نبینے میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ اندھا وہ ہوتا ہے جس کی شروع سے نظر ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ نابینا کسے کہتے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا ہے، اس کو نابینا کہتے ہیں۔ نابینا جو پیدائشی اندھا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نابینا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شروع سے ہی اس کی نظر، یہ شروع سے ہی نابینا تھے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے نا، اللہ مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں، لیکن اگر تو چاہے تو میں دعا کروں گا اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ اللہ تجھے کیا عطا فرمائے؟ صحابی تھے نا، پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت تو آپ کی برکت سے مل ہی جائے گی، سونا بس مجھے آپ آنکھیں عطا فرما دیں۔ جنت ایسی تو نال چلے ہی جانا ہے، یا رسول اللہ جنت تو آپ کی وجہ سے مل ہی جانی ہے، آنکھوں کا نور عطا فرما دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھی طرح وضو کرو، پھر 2 رکعت نفل پڑھو اور یہ دعا مانگو۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ اللہم شفع فشفع۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلہ سے 2 نفل پڑھے، حضور نے فرمایا نفل پڑھ کے پھر اس طرح دعا کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا دعا کیا مانگنی ہے؟ دعا یہ مانگنی ہے اللہ تیری بارگاہ میں میں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں اور تیرے نبی کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما، میری اس بیماری کو دور کر دے۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگی، ابھی میں نے چہروں پہ ایسے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا، آنکھیں کھولی تو اللہ نے مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ اللہ نے کیا عطا فرما دیا؟ آنکھوں کا۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ وسیلہ مانگنا قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ بہت ساری روایات موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اذان سنتے ہو تو دعا کرتے ہو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلہ، میں تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے والفضیلہ اور فضیلت اور درجہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ
میری دعا کو قبول کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اس طرح دعا مانگتا ہے اذان کے بعد اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، یعنی یہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے اوپر رحمت نازل فرما جب کہتے ہیں اس کے اندر سارا پڑھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا بندہ جو اذان کے بعد دعا مانگے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے رحمت کا طلبگار ہو تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محمد عربی اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اس کے لیے کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا۔ اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، میری شفاعت اس کے لیے کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ ایمان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگنا، اعمال صالحہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگنا، فرائض کی ادائیگی کے لیے رب کی بارگاہ میں وسیلہ سے دعا کرنا، اتباع سنت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگنا، محرمات اور مکروہات سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ سے دعا مانگنا، یہ سب جائز ہیں۔ اسی طرح اپنے مرشد کامل کے وسیلہ سے دعا مانگنا، جس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، اللہ کا ولی ہو، شریعت کے مخالف نہ ہو، اس کے وسیلہ سے بھی دعا مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس کے وسیلہ سے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا تلاش کرو؟ وسیلہ تلاش کرو۔ دوسری آیت دیکھیں، اب اس کے اوپر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے کوئی 4 احادیث مبارکہ بیان کی، جو 3 ان میں سے بخاری شریف سے ہیں اور ایک حدیث امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائی ہے، ان کو یاد رکھیے گا۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان لہم ان کے قبضہ میں ہو جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، روئے زمین کے اندر جتنا بھی ہے سب کا سب ان کے پاس ہو، ومثلہ اور اس کی مثل ان کے ساتھ ہو، اور ان کی مثل اور بھی ان کے پاس ہو، پھر وہ کیا کریں؟ لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیہ دیں اس زمین کا جو سونا پوری زمین بن گئی، من عذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن عذاب سے بچنے کے لیے اگر کافر پوری روئے زمین کو جو سونے کے برابر بن جائے، سونا بن جائے پوری زمین، اگر وہ کافر اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کہے اے اللہ یہ زمین ساری سونے کی ہے، تو لے لے مجھ سے اور مجھے عذاب سے محفوظ کر دے، اللہ کیا فرمائے گا؟ ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان سے قبول ہے، وہ کافر ہو پوری زمین سونے کے بھی رب کی بارگاہ میں دے دے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے وجہ کیا ہے؟ جن یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا اور بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، پیچھے آپ کو یاد ہو بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور ان کا یہ نظریہ تھا ہمیں تو چند دن عذاب ہوگا، اس کے علاوہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، یہ انہوں نے کہا تھا نا چند دن عذاب ہوگا، اس کے علاوہ عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کو یہاں پہ وعید سنائی۔ امام بخاری کیا نقل کرتے ہیں اس آیت کے تحت حدیث مبارکہ؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا بتا اگر تیرے پاس روئے زمین جتنا سونا ہو تو کیا تو اس کو فدیہ دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں یا رب میں اس کو فدیہ دے دوں گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا تجھ سے اس کی بنسبت جو پہلے سوال کیا گیا تھا وہ بہت آسان تھا، جو تجھ سے اس سے پہلے سوال کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ مطلب جب پہلے کہا گیا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کے نزدیک کون سا دین ہے؟ اسلام۔ اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے کلمہ پڑھ لو۔ جب کہا تھا دین کی طرف آ جاؤ
یہ آسان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو تو اب مجھے دے رہا ہے نا، اس کی بنسبت وہ آسان تھا جس کا تیرے بارے میں جس کے بارے میں تو اسے کیا کیا گیا تھا، سوال کیا گیا تھا، وہ بڑا آسان تھا، تو کلمہ پڑھ لیتا۔ آج روئے زمین بھی تو سونا دے گا، روئے زمین کے برابر بھی، تو اللہ تیرا سونا قبول نہیں کرے گا۔ یریدون، کافر کیا چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے یہ کہ وہ نکلیں دوزخ سے، وما هم بخارجین منها، اللہ فرما رہا ہے حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ کافر دوزخ سے کبھی بھی نکل ہے وہ ہوگا کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 50 سال 100 سال نہیں، ہمیشہ ہی کافر کہاں رہے گا، دوزخ میں، ہمیشہ مقیم۔ ہمارے یہاں ہم مقیم ہیں نہیں، آ کے ایک مقیم ہوتا ہے ایک مسافر ہوتا ہے، شرع میں فقہ کی زبان میں مقیم اور مسافر۔ مسافر وہ ہوتا ہے جس کا اپنا گھر نہ ہو، مقیم جو ہمیشہ اپنے گھر میں رہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کافر کو ہمیشہ کا کیا ہوگا، عذاب ہوگا۔ آگے چور مرد ہو یا عورت ہو، شریعت نے اس کے متعلق بیان فرمایا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو اور چور عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، تو کاٹو ان دونوں کے ہاتھ، کاٹو ان دونوں کے، جزاءً، یہ سزا ہے، بما کسبا، جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے، اللہ، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ چور کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے، چور اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی محفوظ جگہ میں چھپ کر جائے اور مال جو غیر کا مال لے کے آ جائے، کسی محفوظ جگہ، کسی بندے کو پتہ ہی نہیں لگا، جو یہاں سے کوئی ٹوٹی اتار کے چلا جائے، محفوظ جگہ آیا اور یہاں مسجد کی ٹوٹی لے کے نکل گیا، یہ کیا ہوا، چور اسے کہتے ہیں۔ اگر وہ چھپ کر چیز لینے کی بجائے کھل مکھلا ایسے کہتا ہے اللہ بھائی میں نے قبضہ کر لیا، تو کیا کرے گا، دن دیہڑے گن پوائنٹ کے اوپر موٹر سائیکل لے جاتا ہے، موبائل لے جاتا ہے، اس کو کیا کہا جائے گا، اسے غاصب کہا جائے گا، اسے کیا کہا جائے گا، غاصب، قبضہ کرنے والا، چھیننے والا، زبردستی مال کو چھیننے والے کو کیا کہا جاتا ہے، غاصب۔ یہ آیت تامہ بن ابیرق ایک شخص تھا، اس کے متعلق نازل ہوئی تھی، اس نے زرہ چوری کی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، پھر سب سے پہلے جس بندے کا ہاتھ کاٹا گیا وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بھی ہاتھ کاٹنے کا ہی حکم دیا۔ چور جب کلمہ پڑھ لے، کوئی بھی مسلمان ہو، اگر وہ چوری کرے گا تو اس کا کیا کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور عورتوں میں جس عورت نے سب سے پہلے چوری کی تھی اس کا نام تھا مرہ بنت سفیان، مرہ بنت سفیان، یہ عورت تھی، ان کا تعلق بنی مخزوم سے تھا، قبیلہ تھا۔ حضرت ابو بکر نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹا جس نے ہار چرایا تھا، حضرت عمر فاروق نے عبد الرحمن بن سمرہ کے بھائی کا ہاتھ کاٹا جس نے چوری کی تھی۔ اب یہاں پہ چور کا ہاتھ کاٹنے کی حکمت کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے سزا ہے، تعزیر ہے، اور اگر چور کا ہاتھ جوڑ دیا گیا ہوتا تو پھر یہ عبرت نہ رہتی، اگر چور کا ہاتھ جوڑ دیا جائے تو پھر تو یہ عبرت نہیں نہ رہتی۔ یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے، سزا ہے کہ آئندہ کوئی بندہ اس طرح نہ کرے۔ چوری کتنے پیسوں کی ہو تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ اب لمبی باتیں ہیں، میں مختصر ہمارا جو مسلک ہے فقہ حنفی اس کے متعلق میں بیان، شافعی مالکی حنبلی یہاں بیان کرنے کا ٹائم ہے۔ تو فقہ حنفی میں امام صاحب نے بیان فرمایا کہ اس چیز کی قیمت 10 درہم کے برابر ہو، اس چیز کی قیمت 10، آج درہم کی کیا قیمت ہوتی ہے، درہم 33 روپے کا، 23 روپے کا، 33 روپے کا، 33 35،
تو 33 کو 10 کے ساتھ ضرب دے دیں، 3-4 ہزار روپیہ بن جاتا ہے۔ 3000 کرنے، 3500 روپیہ کرنے، 4000 کرنے، 4000 کرنے۔ اگر کوئی اتنے مالیت کے برابر کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا فقہ حنفی کے مطابق، امام صاحب کے مطابق۔ کون سا ہاتھ کاٹا جائے؟ دایاں ہاتھ مرد کا اور دایاں ہاتھ ہی عورت کا۔ صفوان بن امیہ بن خالف مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کے سرانے ان کے کپڑے تھے، ایک چور آیا، وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے اس چور کو پکڑ کے پیش کر دیا، حضور میں سویا ہوا تھا، میرے کپڑے لے کے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی چوری کا اقرار کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو۔ حضرت صفوان نے کہا یا رسول اللہ، کیا عرب کا ایک شخص اگر وہ میرے کپڑے چوری کرے تو بس کپڑوں کے عوض اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ حضور یہ کپڑوں کے عوض ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس پکڑ کر لانے سے پہلے یہ عربی نہیں تھا، اب جو تم مجھے عرب کا یاد دلا رہے ہو، میرے پاس جب تم اسے پکڑ کر لائے ہو یہ اس وقت عربی نہیں تھا، عربی تھا نا؟ تو آپ نے فرمایا جب تک مجرم حاکم کے پاس، یہ قاعدہ ہے، جب تک مجرم حاکم کے پاس نہ پہنچے تم اسے معاف کر سکتے ہو۔ بندہ کسی کی کوئی چیز چوری ہو گئی، میری کوئی چیز چوری کر لیتا ہے تو میں حاکم کے پاس پکڑ کر لے گیا تو اب میری مرضی ختم ہو گئی، لیکن اگر میں یہیں اس کو معاف کر دیتا ہوں، مجھ سے معافی مانگتا ہے، تو اب کوئی گناہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجرم کو حاکم کے پاس تم لے آئے ہو، اب اگر حاکم اسے معاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی حاکم کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالی حاکم کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ یہ جو کلائی ہوتی ہے یہاں پہ، یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا، اتنا ہاتھ۔ تو چور مرد ہو یا عورت ہو، چوری کریں گے تو پھر کیا کاٹا جائے گا؟ اگر نہیں بعد آئیں گے تو پھر بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اگر پھر بعد نہیں آئیں گے پھر بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر پھر بعد نہیں آئیں گے پھر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس طرح وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ لمبی ڈیٹیل ہے، جن صورتوں میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، جن صورتوں میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، یہ کوئی 42 صورتیں ہیں، 42۔ موٹی موٹی بھی بیان کریں تو ٹائم لگے گا، انشاءاللہ ان کو کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔